واقعات ہوئے ہیں اس لاہور کے اندر اور اسپیشلی اس اسمبلی کے اندر، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں 4 کروڑ کے نمائندے، وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کی کیبنٹ، ان کے ممبران جو ہمارے مہمان تھے ادھر لاہور کے اندر، ہمارے مہمان تھے اس پنجاب اسمبلی کے اندر، ان کے سامنے شرمندہ ہوں کہ پنجاب جو بڑے بھائی کا ہمیشہ کردار ادا کرتا ہے، اور پنجاب کے لوگوں نے بہت بڑے دل رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس گورنمنٹ نے ان کو ٹریٹ کیا ہے، اس اسمبلی کے سٹاف نے، ایسے لگ رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے اوپر سیکیورٹی سٹاف نہیں، باؤنسرز کھڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو دھکے دے رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شرمندہ ہیں، کے پی کے 4 کروڑ عوام سے شرمندہ ہیں کہ ہمارے پنجاب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے ادھر سر۔ دوسری بات، جس طرح کہ میں ان کو صحافی تو نہیں کہوں گا، نام نہاد صحافیوں کا ایک ٹولہ کہوں گا، بکاؤ کیمرہ مینز کہوں گا، جن کو اسمبلی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اسمبلی کی اس جگہ پہ جدھر ایک ممبر اسمبلی کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا، ادھر آپ نے وہ بکاؤ میڈیا، اور ان کو ہم نے 2 سال ہو گئے اس اسمبلی کے اندر آتے ہوئے، ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، لیکن ایسے تھے میرے اپنے سامنے ایسا ہوا۔ میڈیا کا لفظ جو ہے میں کارروائی سے حذف کرتا ہوں۔ جی کریں بات۔ اور وہ میڈیا پرسنز کو جس طرح کہ انہوں نے ان مہمانوں سے جن کے پہلے بھی دل دکھے ہوئے تھے، جو انٹرچینج پہ جاتے تھے ان کو نہیں گھسنے دیا جاتا تھا، اس کے بعد جب وہ لاہور میں گھسے، ٹھوکر نیاز بیگ پہ ان کو روکا گیا، 700 کارکن لاہور کے اندر اریسٹ کیے گئے، اس کے بعد بھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا جب وہ بیچارے ہمارے مہمان اسمبلی کی بلڈنگ پہ آئے ہیں، اسمبلی کے گیٹ سے لے کے اسمبلی کے ہماری نوز لابی تک ان کے ساتھ جو رویہ اور دھکے دیے گئے، یہ اس پنجاب کی لوگوں کا اس سے شرم سے سر جھک گیا ہوا ہے۔ دوسری بات، جی کر لیں۔ دوسری بات، اسپیکر کا ایک عہدہ ہوتا ہے، بڑا امپارشل ہوتا ہے۔ آئی نیور تھاٹ، پہلے بھی وہ پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں، لیکن آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ایک پارٹی کی سائیڈ لیتے ہوئے۔ یہ ویسے باقی میں نے آپ کو نہیں سن لیں، اسپیکر صاحب چونکہ موجود نہیں ہیں، میں نے پہلے بھی اشارتاً کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں نا، تو آپ وہ بات ان کی موجودگی میں کیجئے گا، جب وہ اس چیئر پہ ہوں گے تو جی۔ اور اس واقعہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑا گیا، کیا ہم نے ہر نئے ہونے والے واقعہ پہ پرانے واقعات کے پیچھے چھپنا ہے؟ کیا ہم نے آج جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے کوئی سبق نہیں سیکھنا؟ اور یہ جس طرح پیچھے واقعات ہو رہے ہیں، میں مانتا ہوں شاید غلط ہوا آپ کے ساتھ، بٹ اتنا بھی نہیں ہوا کبھی کسی کی بیوی کے سامنے، کبھی کسی ماں کے سامنے جا کے پولیس والے نہیں کھڑے ہوئے جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی شکریہ کرنل صاحب، شکریہ سر، وائنڈ اپ کر لیں۔ سر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک منسٹر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتی ہیں کہ جی جنگلی آ رہے ہیں۔ سر، یہ آپ ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے ایک صوبے کے کے پی کے ان کے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، ان کی کیبنٹ آ رہی ہے، ان کو جنگلی کہہ رہے ہیں، تو پھر تو جو پاکستان پنجاب کا جو مرد اول ہے وہ بھی کے پی کے ہے، تو اس پہ بھی کیا وہی ٹرم لاگو ہوگی جو انہوں نے باقی کے پی کے لوگوں کے لیے کی ہوئی ہے؟ تو اس لیے سر، خدا کے لیے مہمانوں کے ساتھ سیاست چلتی رہے گی، یہ چیزیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، کبھی ہم ادھر کبھی آپ ادھر، لیکن روایات اتنی گندی مت پیدا کریں کہ کل کو آپ کے ساتھ اس سے بھی برا ہو اور پھر آپ ادھر اسی طرح چیختے ہو، بلکہ ہم سے بھی زیادہ، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کو اپنے کپڑے پاڑنے پڑیں گے ادھر ہی ڈائسنس پہ کھڑا ہو۔ جی بہت شکریہ۔ ممبر نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے، کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں جن کا تعلق حکومت پنجاب سے ہے، اور کچھ باتیں انہوں نے کی ہے جس کا تعلق ہماری اس اسمبلی اور اس کے سٹاف اور اسمبلی کے اندر آنے والے واقعات سے ہے۔ اسپیکر صاحب نے یہ جو بھی ہوا اس دن، اس کے اوپر ایک انٹرنل ہائی لیول کمیٹی بنائی تاکہ ان ساری فوٹیجز کو لے کے جو اسمبلی کے پریمسز میں ہوئی ہیں وہ ایک رپورٹ مرتب کریں، اور حقائق جو ہیں وہ نہ صرف ہاؤس کے سامنے بلکہ پنجاب کے عوام کے سامنے بھی رکھیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جس دن اسپیکر صاحب یہاں آئیں گے تو وہ خود بھی اس بات کو رکھیں گے۔
جو رپورٹ بنی ہے میں اپنے آپ کو اس حد تک آ چکے، میرا فرض ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ میں ایک دن پہلے سیکرٹری جنرل صاحب کے کمرے میں کسی کام سے گیا تھا، تو وہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ساری جو سی ایم کے پی کی آمد کے سلسلے میں وہ جو بھی انتظامات ہیں سیکیورٹی کے وہ کر رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، میرے سامنے جو میں اس کا چونکہ آئی وٹنس ہوں اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے صرف ایک بات ہوئی، پھر لیڈر آف اپوزیشن بھی چلے گئے، میں بھی کام سے آیا ہوا تھا، میں بھی چلا گیا۔ وہ یہ تھا کہ سیکرٹری جنرل کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک لسٹ فراہم کی جائے جن معزز افراد نے سی ایم کے پی کے ساتھ آنا ہے۔ میرے سامنے، اب میں فون تو نہیں دوسری سائٹ سے سن رہا، میرے سامنے انہوں نے سیکرٹری جنرل صاحب نے ایک ٹیلی فون کال کی سی ایم کے پی کے، شاید وہ سیکیورٹی انچارج تھے یا پرنسپل سیکرٹری تھے یا جو بھی تھے، ان سے کی اور ان سے یہی بات کی کہ جی آپ جو بھی ان کے ساتھ تشریف لانا چاہتے ہیں ان کی ایک لسٹ ہمیں پرووائڈ کر دیں۔ اور ایک چیز کو انہوں نے کہا کہ ذرا ملحوظ خاطر رکھیں کہ سی ایم کا جو پرسنل یعنی جو خیبر پختونخوا کا حکومت کے حوالے سے سٹاف ہے، اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ورکرز یا سینئر ورکرز یا لائرز کو دیں گے تو وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یا پاکستان کے کسی بھی حصے کے ایم پی ایم این ایز ہیں، ان کی ایک لسٹ پرووائڈ کر دیں۔ بہرحال وہ لسٹ آ گئی اور اس کے مطابق کہا کہ جی انٹری ہو جائے گی۔ یہ تو ہے اس دن کا واقعہ۔ اب جو اسپیکر صاحب نے پرسوں کے بعد جو کمیٹی بنائی، وہ میرے سامنے اس کی رپورٹ ہے کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم کی آمد کے موقع پر یہ ایس او پی ہے اسمبلی کا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے یا کوئی وزٹ کرنے آتا ہے یا کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کو ملنے آتا ہے، تو جو ساتھ آتے ہیں ان کے شناختی کارڈ نمبر اور گاڑیوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ جو بھی ڈیلیگیشن، آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی بھی دور ہو ڈیلیگیشن کے طور پہ آ جائے یا یہاں کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کو ملنے آ جائے، تو یہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے، یہ کمیٹی کی فائنڈنگ ہے کہ انہوں نے متعلقہ کنسرن جو سی ایم کے پی کے لوگ تھے ذمہ داران، ان سے کہا کہ جی ہمیں جو مہمانوں کی لسٹ ہے اس میں ان کے شناختی کارڈ نمبر اور ساتھ جو ہے گاڑیوں کی تفصیل وہ بھی مہیا کر دیں۔ لیکن یہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ جو ہمراہ افراد آنے تھے ان کی شناخت کے لیے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے اسمبلی سٹاف کو کوئی اس طرح کی شناخت جس سے ہو سکے کوئی چیز جو ہے وہ مہیا نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود صاحب ظاہر ان کو سی ایم کو اس طرح روکا تو نہیں جا سکتا تھا، اس کے باوجود جب وہ شناخت کے لیے کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی گئی لیڈر آف اپوزیشن کی جانب سے، تو پھر انہوں نے اپنے طور پہ ایک ارینجمنٹ کیا سیکیورٹی نے کہ ہم شناخت کر کے ان کو اندر آنے دیں گے۔ اس دوران جو واقعہ ہوا جس کی فوٹیج بنی، وہ ایک شخص ہیں جی متی اللہ برکی، انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کے پی کا ایم پی اے ظاہر کیا اندر آنے کے لیے، اور صاحب ظاہر ہے وہ جو ہماری اسمبلی کا سیکیورٹی سٹاف تھا اس نے ان کو روکا، اور ان کی واقعی پھر جب روکا، جب اس سے کچھ مانگا گیا کہ جی آپ اپنی شناخت جو ہے وہ کروائیں، تو ان کی وہ شناخت ایز اے ایم پی اے جو ہے وہ نہیں ہوئی، جس سے تھوڑی کہہ لیں بدمزگی کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد اس شخص نے زبردستی اسمبلی کے اندر ایم پی اے نہ ہوتے ہوئے، لسٹ میں نام نہ ہوتے ہوئے، اس نے بزور بازو زبردستی اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر سیکیورٹی سٹاف نے بالکل اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اس کو روکا، اور اگر وہ نہ روکتے تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ پھر ایک پورا ریلا آنا تھا، اور صاف ظاہر پھر کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ اور صاف ظاہر سیکیورٹی میئرز اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ انجام
تک نہ واقعہ ظہور پذیر نہ ہو. تو اس طرح اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے اور ہمارا جو سیکیورٹی سٹاف ہے اس نے جو روایتی اس اسمبلی کے ایس او پیز ہیں سیکیورٹی کے ان کو 100% فالو کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے سے بچ جائے. جو بھی فوٹیجز بنی ہیں اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کمیٹی نے یہ رکھی ہیں ہمارے سامنے, اور وہ میں آپ کے سامنے اس کے 3-4 پوائنٹ تھے. وہ ویسے ریٹن بھی ہے, وہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے جو اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسمبلی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ کمیٹی نے وہ دیا ہے. تو ابھی جو بہت ساری باتیں معزز ممبر نے کی ہیں سی ایم کے پی کے حوالے سے, اس میں حکومت کا کردار بھی انہوں نے شامل کیا ہے. اس میں انہوں نے حکومت کی جانب سے بیان بازی کا بھی تذکرہ کیا ہے, اور یقیناً دوسری سائڈ سے بھی کوئی خاموشی سے تو نہیں چلا گیا. تو صاحب ذرا سیاسی باتوں کا جواب حکومت پنجاب کی جانب سے جواب شعیب بھرت صاحب دے لیں یا میاں صاحب آپ؟ ٹھیک ہے شعیب بھرت صاحب جی.